ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قصص مکمل ہوئی، آج یہاں سے سورہ عنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ عنکبوت اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ تو اس میں جو عنکبوت کا ذکر آیا، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بنا لیتی ہے، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ تو یہ عنکبوت مکڑی کا ذکر اس سورہ کے اندر آیا ہے، اسی نام سے پوری سورہ کا نام رکھ دیا گیا سورہ عنکبوت۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ عنکبوت کو پڑھا اس کو ہر مومن اور ہر منافق کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو یہ بڑی فضیلت والی سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ کے متوسط دور کے اندر نازل ہوئی، اور آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ مکہ المکرمہ کا جو دور تھا وہ کتنے ظلم و ستم کا دور تھا، کتنی پریشانیوں کا دور تھا، اور اس دور میں مسلمانوں پر کتنے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اسلام کی خاطر تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، اور ابھی تم پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہے جتنا ظلم و ستم پچھلی امتوں پر ہوا تھا۔ تو اس سورہ کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بھی ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو کس طرح ستایا گیا تھا، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ خالی اتنا کہنے پہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم لوگ ایمان لائے ہیں اور آزمائش نہ ہو، نہیں بلکہ آزمائش ہوگی، امتحان لیا جائے گا۔ یہ سورہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، انہیں ایمان لانے کی وجہ سے بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے باپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی وجہ سے بڑا ظلم و ستم برداشت کیا، اور یہ سابقین اولین میں سے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور کافر ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ
جو مکہ میں تھے اسلام لا چکے تھے، مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان مکہ کے مسلمانوں کو خط لکھا کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام کے اقرار کو قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے وہ مدینہ منورہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کیا اور پکڑ کر کے دوبارہ ان کو مکہ کے اندر لے کر کے آ گئے۔ تو پھر ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو پھر صحابہ کرام نے ان کو دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی صرف ایمان لانے پہ نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، بڑی آزمائش ہوگی، بڑی تکلیفوں سے گزرنا ہوگا۔ تب مکہ کے مسلمانوں نے کہا اب ہم ہر حال میں مدینہ منورہ جائیں گے، چاہے مشرکین سے ہمیں جنگ کرنا پڑے۔ اب وہ مکہ سے روانہ ہوئے، مشرکین نے تعاقب کیا، مسلمانوں نے ان سے لڑائی کی، ان میں سے بعض مسلمان شہید بھی ہو گئے اور بعض جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ تو رب نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، امتحان ہوگا، ان کی آزمائش ہوگی، مشکلوں سے گزارا جائے گا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت محجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی بدر کے اندر جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے یہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت محجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو ان کو عامر بن حضرمی نے تیر مارا تھا، یہ شہید ہو گئے۔ تو اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محجع یہ سید الشہداء ہیں، اس امت میں یہ پہلے وہ شخص ہیں جن کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو ان کے شہید ہونے پر ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی بڑے بے قرار ہوئے، رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے ان پر جو مشکلیں آ رہی ہیں ان پر صبر کریں، کیونکہ دین اسلام میں امتحان بھی ہیں، آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کے اندر پہنچا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئی ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ مسلمان پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد عنقریب آئے گی۔ تو یہ ایک امتحان کا دور مسلمانوں پہ ہمیشہ گزرا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے، ہر دور میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں پچھلی امتوں کے بارے میں بتائیے تو انہیں اللہ کی راہ میں کتنا ستایا گیا، تو ہم اس کو سنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل اتار کر کے ان کو بتا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، کیونکہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مکہ میں ستایا جا رہا تھا، بہت ظلم ہو رہا تھا، چٹائی میں لپیٹ کر کے ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا، چارپائی کے نیچے ان کے ہاتھ رکھ کر کے اوپر چارپائی کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے، درختوں پہ لٹکا دیا جاتا، دھوپ میں ڈال دیا جاتا، گرم گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیے جاتے، مارا جاتا، گالیاں دی جاتی، کتنا ظلم ہوتا تھا۔ آگ کے انگاروں پر بھی حضرت عمار کو لٹایا گیا۔ تو صحابہ نے کہا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کو زمین میں دبا دیا جاتا، پھر اس کے جسم پر آری رکھ کر کے اس کے جسم کو 2 حصوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اس ظلم سے، اس کے دین سے وہ لوگ منحرف نہیں ہوتے تھے، ایمان سے نہیں پھرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کے جسم میں لوہے کی کنگھی چلا کر کے ان کے گوشت کو، ان کی رگوں کو، ان کے پٹوں کو چھیل دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم بھی انہیں دین سے نہیں روکتا تھا۔ اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، البتہ اس کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا ڈر ہوگا۔ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، امن کا دور آئے گا، عافیت کا دور آئے گا، مشکلوں کا یہ بادل چھٹے گا، اللہ امن و سلامتی نازل کرے گا، اور پھر اللہ نے کرم کیا مسلمانوں پر، وہ امن و سکون کا ایسا دور آیا کہ جس کی مثال تاریخ میں ملتی نہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے تم کو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ تمہارا دین حق نہیں، تمہارا دین حق ہے، ہمارا خدا سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، ہماری کتاب سچی ہے، ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جب سب سچا ہے تو ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ جیسا کہ آج کل کے جو لیبرل لوگ ہیں نا، لیبرل اور جو دنیا کی تعلیم یافتہ لوگ، جنہیں دین کی سمجھ نہیں، جو دین جانتے ہی نہیں، جو ایمان کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں جب اللہ اتنی طاقت والا، دین ہمارا سچا، ہمارے رسول سچے، ہم پر پھر بھی اتنا ظلم، اور جو جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو اتنی حکومتیں ملی، مال ملا، اتنے عیش و آرام ملے۔ تو رب نے بتا دیا کہ صرف ایمان لانے کی بنیاد پہ تمہیں نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ کھوٹے اور کھرے کو الگ کرے گا، خبیث اور طیب کو الگ کرے گا، کس کا ایمان پکا ہے اور کون نام کا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی الگ کر دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے ایسے نام کے مسلمان ہیں جو ٹی وی پر ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں دین کا جب پتہ ہی نہیں تو انہیں کیا حق بنتا ہے کہ وہ دین کی ترجمانی کرنے کے لیے ڈیبیٹ میں جا کر کے بیٹھے۔ دین اگر کوئی بتائے گا تو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم والا بتائے گا۔ تکلیفوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تکلیفیں اچھی نہیں ہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیفیں بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مصیبت بھی اللہ کا، یہ جو تکلیف آتی ہے نا، پریشانی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکالیف کے ذریعے ہمارے ظاہر اور باطن کو سوار کر کے پاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، ایک کسوٹی ہے۔ ارے سونے کو اگر کسوٹی پہ پرکھا جائے تو کیا سونا صحیح نہیں ہے جو پرکھا جا رہا ہے؟ نہیں، اس لیے پرکھا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ یہ سونا بالکل کھرا ہے۔ تو سونا کسوٹی پر جب پرکھا جاتا ہے تو اس کا کھرا پن پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کو جب آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی چمک اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جن کا ایمان پہلے ہی سے کمزور ہے وہ ہائے وائے کر اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، تو میں آپ کے پاس گیا، میں نے آپ کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں اس کی تپش محسوس کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے اوپر مصیبتوں کو دوگنا کر دیا جاتا ہے، ہم کو اجر بھی ڈبل ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ میں نے پوچھا پھر کس پہ زیادہ تکلیفیں آتی ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر نیک لوگوں پر، بے شک ان میں سے کسی ایک کو فقیری میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس پہننے کی صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اور بے شک اس میں ایک شخص کو مصیبت سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص آرام پا کر کے خوش ہوتا ہے۔ بتاؤ اللہ کا ولی ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اتنا آزماتا ہے کہ ایک چادر کے علاوہ کچھ نہیں بچ جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ کا نیک بندہ ہے تو عالی شان بنگلہ کیوں نہیں مل جاتا، اچھے کپڑے کیوں نہیں مل جاتے؟ ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ اللہ ان سے سب کچھ لے لیتا ہے اور انہیں ایک چادر دے کر کے آزماتا ہے، اور بندہ ایک چادر میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ ریشم کے قیمتی لباس کے اندر کسی بادشاہ کو بھی وہ خوشی میسر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک پھٹی پرانی پیوند لگی چادر میں بھی اس کو بادشاہی سے بھی زیادہ لطف عطا فرماتا ہے۔ تو جو نادان ہوتے ہیں، جیسے وہابیوں
کا طریقہ دیکھو، جب اللہ کے رسول کی کسی تکلیف کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں حدیث میں تو کہتے ہیں جو نبی اپنی بیوی عائشہ کو بچہ نہیں دے سکتے معاذ اللہ تم کو بچہ کیسے دیں گے، جو نبی اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے، ان پر ظلم ہو رہا وہ نبی ہماری تکلیفیں کیسے دور کریں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نبیوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں کتنا بلند کرتا ہے۔ تو نادانوں کی، کم عقلوں کی یہ کم عقلی ہے کہ انبیاء کرام کی تکلیفوں کا مطلب بھی نہیں سمجھا۔ وہ تو اللہ کا انعام ہے، انعام دور نہیں کیا جاتا، انعام کی تو اور طلب کی جاتی ہے۔ یہ انبیاء پر رب کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کتنا انعام فرماتا ہے۔ نبیوں پر انعام ہے، یہ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو، اور ہم گنہگاروں پر بھی انعام ہے یہ، تاکہ ہم نبیوں کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ نے اتنے کمال دیے ہیں کہ خدا تو نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اتنے کمال کے باوجود اللہ کے محبوب ہی ہیں، وہ نبی ہی ہیں، بندے ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہے وہ۔ لیکن وہابیہ کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، وہ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے پر چھوڑے نہیں جاؤ گے، تمہیں بڑا آزمایا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام پر، پھر جو ان سے قریب ہو تو ہر شخص پر اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے۔ جو شخص دین میں سخت ہوتا ہے ان پر سخت مصیبت آتی ہے، اور جو شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے اس پر اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے۔ بڑے لوگوں پر امتحان بھی بڑا ہوتا ہے اور چھوٹے لوگوں کا امتحان بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار سیاکار اگر تھوڑی تکلیف ہو جائے نا تو گھبرا جاتے ہیں، تو اپنے محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ جیسے امتحان لیتا اگر ہمارا ویسے امتحان لینا تو معاذ اللہ ہمارا کیا حال ہو جائے۔ ہم لوگ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تو معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بک بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مصیبت سے ہمیں آزماتا ہے، لیکن نبیوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بڑی تکلیفیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے، جب مرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دم صاف ستھرا ہو کر کے بندہ پہنچتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں رب کا بڑا انعام ہے۔ سمجھے بندہ تو سمجھے، اور جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو ایسا کیوں ویسا کیوں کیا کا مارا ہی پھرتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بندہ دین کی تعلیم حاصل کرے، دین پڑھے، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ جیسے راحتوں میں رب کا انعام ہوتا ہے ایسے ہی تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے اوپر اترا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ امتحان کے وقت میں یا تو انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے یا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ امتحان کے وقت بندہ اگر جم کر کے رہے عزت دار ہو جاتا ہے، اور امتحان کے وقت میں بندہ اگر نافرمانی اور ناشکری کرنے لگ جائے تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ دیکھیں اس دور میں بھی جب تکلیفیں آتی تھی تو جو نام کے مسلمان منافق تھے نا، وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم سے کیسا جھوٹا وعدہ کیا گیا، یہ ہو جائے گا وہ جائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور مسلمان تھے نا، مسلمان جب وہ تکلیفیں دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے بالکل ہمارے رب نے صحیح فرمایا تھا، ایسا ہی ہوگا، ہم لوگ بالکل اس کے لیے تیار ہیں تکلیفوں کے لیے۔ جب کافروں سے مقابلے میں جاتے تھے نا تو کہتے اللہ نے صحیح وعدہ کیا تھا ہم سے، ہم اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا ایمان تکلیفوں میں بڑھتا ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ہائے وائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج کے ان سنگین حالات کے اندر یہ آیت کریمہ ہمارے لیے کتنا بہترین درس ہے۔ لوگ تکلیفوں کو دیکھ کر کے جو شکوہ اور شکایت کی زبان کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اگر ان آیات کریمہ اور ان کی تفاسیر کو دیکھیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑا تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 لوگوں نے اسلام کو ظاہر کیا۔ اس دور میں یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آج تو آدمی اتنا ڈرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، فلاں علاقے میں رہتا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ آج کالج کا ایک بچہ میرے پاس آیا دلی سے، بتانے لگا کہ میں نے داڑھی رکھی تو مجھے بہت ستاتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں لوگ، میں گزرتا ہوں تو میرے اوپر پھپتیاں کستے ہیں اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے استقامت عطا فرمائی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈٹنے
کا جذبہ عطا فرمایا. حضور تاج الشریعہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ کالج کے اندر میں تنہا اسلام کے اوپر ڈٹ کر کے عمل کرتا ہوں، لیکن کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. تو بندہ جب اس طرح جب عمل کرتا ہے نا دین پر، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے. تو آج لوگ سنت کو ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس دور میں لوگ اسلام ظاہر کر دیتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 7 آدمیوں نے سب سے پہلے اسلام ظاہر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمار، ان کی ماں حضرت سمیہ، حضرت سعیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو اللہ نے حفاظت کی آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے. حضرت ابو بکر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے فرمائی. باقی صحابہ جو 5 تھے نا، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا، ان کو لوہے کی زیریں پہنائی اور ان کو دھوپ میں تپایا. اب آپ بتاؤ لوہے کا کپڑا پہنا کے اگر گرم گرم دھوپ میں کسی کو بٹھا دو تو کیا حالت ہو جائے گی اس کو. لیکن دیکھو آدمی تکلیفیں جب اٹھاتا ہے نا، ایمان مضبوط ہو تو تکلیفوں کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا ان میں سے ہر ایک پر خود انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ظلم کیا سوائے حضرت بلال کی. سب پر ظلم کیا. حضرت بلال کا معاملہ الگ تھا، ان کے نزدیک ان کی جان معمولی تھی، غلام آدمی تھے. تو ان پر کیا کیا، ان کو پکڑ کر کے بچوں کے حوالے کر دیا. حضرت بلال کو بچے مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے. حضرت بلال پھر بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے تو یہ بہت جگر اور گردے والا کام نہیں ہے. مکہ کی سرزمین پر یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے یہ اتنا ہی مشکل تھا جتنا ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے. تو اس ماحول میں انہوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے. آج تو لوگ حالات جب تھوڑے خراب ہوتے ہیں نا تو راستہ اور گلیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو. حضرت بلال نے کوئی راستہ اور گلی نہیں نکالی، صراط مستقیم پر ڈٹ کر کے رہے. ہر ظلم ہر تکلیف کو انہوں نے گوارا کیا، لیکن ذرہ برابر بھی ان تکلیفوں کی وجہ سے واویلا نہیں کیا. تو رب نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلوں کو بھی جانچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی آزمائش کی اور جو آزمائش کے اندر کھرا اترا وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن گیا، اور جو گھبرا کر کے ادھر ادھر ہو گیا دنیا میں بھی برباد ہوا آخرت میں بھی برباد ہوا. کیونکہ تکلیف اور پریشانی یہ کھانے میں نمک کی طرح ہے، کھانے میں نمک کی طرح ہے. تو کھانے کی اصلاح نمک سے ہوتی ہے، ایسے ہی تکلیف سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے. اور قاعدہ یہی ہے ہر خوشی جو ہوتی ہے تکلیف کے بعد ہی آتی ہے. ایسا نہیں کہ آدمی ہمیشہ خوشیوں میں رہتا ہے، ہر تکلیف کے بعد پھر آسانی آتی ہے. یہ امیر نصر احمد سامانی کو ان کے استاد بچپن میں بہت مارا کرتے تھے. تو امیر نصر احمد ساسانی نے کہا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا بادشاہ بنوں گا تو اپنے استاد سے بدلہ لوں گا میں. جب وہ بادشاہ بنا امیر نصر ساسانی تو استاد کی پٹائی اس کو یاد آ گئی. اس نے خادم کو کہا میرے استاد کو بلا کے لے کے آؤ. تو استاد کو جب بلانے کے لیے خادم گیا تو راستے میں آتے ہوئے استاد نے ایک سوکھی ہوئی لکڑی لے لی. بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو استاد نے کہا کہ ایک میوہ اٹھا کر کے پیش کیا. استاد نے ایک میوہ اٹھا کر کے پیش کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، یہ میوہ فقیر کی یعنی میری پٹائی کی وجہ سے تیار ہوا ہے. یعنی جو میوہ دیکھ رہے ہو نا میری پٹائی کی وجہ سے تیار ہوا ہے. یعنی اے بادشاہ آج آپ جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہو نا، جو میں نے بچپن میں تم کو مارا تھا نا، اسی مار کا نتیجہ ہے کہ آج تم بادشاہ بنے ہو، ورنہ آوارہ ہو کر کے پتہ نہیں کہاں برباد ہو گئے ہوتے. تو بادشاہ کو بات پسند آئی اور پسند آنے کی وجہ سے بادشاہ نے ان کے ساتھ رعایت کی، ان کو چھوڑ دیا. تو بندہ جب تکلیفیں گزارتا ہے نا تب پہنچتا ہے. آپ دیکھیں جو بچہ بچپن کے اندر تکلیف نہیں اٹھاتا ہے بعد میں ہوٹل کے ٹیبل صاف کرتا ہے، پونچھا لگاتا ہے اور سڑک پہ جھاڑو لگاتا ہے. اور جو بچہ بچپن میں تکلیفیں اٹھاتا ہے نا وہ اعلیٰ منصب پر پہنچتا ہے، لوگ اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں. تو جو تکلیف اٹھائے گا وہی آسانی پائے گا، اور جو تکلیفوں سے گھبرائے گا، جو تکلیفوں سے دور بھاگے گا، پھر بعد میں زمانے کی ذلت کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا. ویسے ہی آج جو دنیا کی تکلیفیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن جنت کی آسانیاں اور نعمتوں کے اندر انعام پائے گا. اور جو آج عیش و عشرت خواہشات کے دلدل میں پھنس کر کے آرام کرنا چاہے گا آگے وہ اتنی تکلیفیں اٹھائے گا جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پہ زندگی اور ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله